ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سمنا ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ محمد توصیف عالم صاحب قبلہ کو دعوت سخن دے رہا ہوں۔ آئیے ان سے پہلے مصری نعت پاک کے پڑھ دوں، اجازت ہے کہ نہیں؟ اجازت ہے؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، سبحان اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ آج بہت دیر سے بہت سکون سے نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ آنسو سے کوئی در نہیں کوئی نہیں دوں گا، آنسو سے کوئی در نہیں کوئی نہیں دوں گا، سو بار یہی بات کہوں گا نہیں ہوتا، ہمیں جلسے میں جو آئے خاموش مت بیٹھو، سرکار کا عاشق کبھی گنگا نہیں ہوتا، اس جلسے میں جو آئے خاموش مت بیٹھو، سرکار کا عاشق کبھی گنگا نہیں ہوتا۔ اب میں بہت جلد خطیب جشان حضرت محمد توصیف عالم صاحب قبلہ کو دعوت سخن دے رہا ہوں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عشق احمد کا دلوں پہ کیف طاری ہو گیا، آج کا جلسہ تو 10 جلسوں پہ بھاری ہو گیا، عشق احمد کا دلوں پہ کیف طاری ہو گیا، آج کا جلسہ تو 10 جلسوں پہ بھاری ہو گیا، اور آ گئے جب سے منور شاہ الہ آباد میں، تب سے غوث پاک کا فیضان جاری ہو گیا، تب سے غوث پاک کا فیضان جاری ہو گیا۔ ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم کیا بیان کریں گے فضیلت رسول کی، ہم کیا بیان کریں گے فضیلت رسول کی، عرش بری سے پوچھئے عظمت رسول کی، ہم کیا بیان کریں گے فضیلت رسول کی، عرش بری سے پوچھئے عظمت رسول کی، اب مشغول ہے تلاوت میں قرآن، مشغول ہے تلاوت میں قرآن، قرآن کر رہا ہے تلاوت رسول کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت رسول کی۔ حضرات، میں نے خطبہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ ایک بار انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت شب عشرہ کے دولہا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، وقت آپ لوگوں کا ہو گیا ہے سونے کا۔ اس وقت جو ہوتا ہے تقریباً ہر جگہ ہی سونے کا وقت ہوگا، جی سمجھتے ہیں ہم بھی۔
مگر آپ لوگ آج جلسے میں آ کر ثواب دارین لوٹ رہے ہیں. اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اس محفل میں زیادہ نہیں، بس نعت پاک کے 2 اشعار میں بھی پڑھ دوں. میرے آقا وہ ہیں، میرے آقا وہ ہیں جو امت کو آپ نے کبھی بھی جہنم میں جانے نہ دیں گے. میرے آقا وہ ہیں، میرے آقا وہ ہیں جو امت کو آپ نے کبھی بھی جہنم میں جانے نہ دیں گے. وہ غم خوار ہیں خود ہی، وہ غم خوار ہیں خود ہی، رو لیں گے لیکن کسی کو بھی آنسو بہانے نہ دیں گے. میرے آقا وہ ہیں جو امت کو آپ نے کبھی بھی جہنم میں جانے نہ دیں گے. شعر ملاحظہ فرمائیں. نبی نے یہ فرمایا سنو جان سارو ملوں گا تمہیں راہ پل پر بھی پیاروں. نبی نے یہ فرمایا سنو جان سارو ملوں گا تمہیں راہ پل پر بھی پیاروں. سدا رب سلم سدا رب سلم لگاتے رہیں گے تمہارے قدم ڈگ مگانے نہ دیں گے. میرے آقا وہ ہیں جو امت کو آپ نے کبھی بھی جہنم میں جانے نہ دیں گے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کر. پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کر. کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر. حضرات اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور تم سب کے سب مکمل طور پر توبہ کرو اے ایمان والو تاکہ فلاح پاؤ. اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے کا ذریعہ، کامیابی کا ذریعہ اپنے بندوں کے تعلق سے جو یہ ارشاد فرمایا ہے وہ قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ ہے، جس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اے میرے بندوں
अपने गुनाहों से तौबा करो और मुझ पर ईमान लाओ। जो तौबा करके मुझ पर ईमान लाए और अमले साले की, रब तबारक ताला इरशाद फरमाता है कि वो हमेशा जन्नत में रहेंगे। और अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है कि जिन्होंने ईमान कबूल ना किया और अमले साले के करीब नहीं गए, रब तबारक ताला इरशाद फरमाता है कि वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। अल्लाह तबारक ताला कुरान मजीद में एक दूसरी जगह इरशाद फरमाता है कि इल्लल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहाति फलहुम अजरुन गैरु ममनून, बेशक जो ईमान लाए और अमले साले किए उनके लिए बेशुमार अजर है। अल्लाह तबारक ताला कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद फरमाता है वमन यामल मिस्काला ज़रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी देखेगा और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी देखेगा। अब आप गौर फरमाएं, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, अंजुमन सजी हुई है, अमले साले की बात चल रही है। हुजूर सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, तौबा का दरवाजा उस वक्त तक खुला रहेगा कि जब तक पश्चिम से सूरज ना निकल जाए। कब तक? जब तक पश्चिम से सूरज ना निकल जाए तब तक तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। एक बंदा गुनाह करता है और तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है। अल्लाह तबारक ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है और फरिश्तों से इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, देखो इस मेरे बंदे ने गुनाह किया और तौबा किया, फिर गुनाह किया, फिर तौबा किया, फिर गुनाह किया, फिर तौबा किया। ये इस उम्मीद पर तौबा करता जाता है कि मैं ही गफूरुर रहीम हूँ, मैं ही इसके गुनाह को माफ फरमाने वाला हूं। तो ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसके गुनाह को माफ कर दिया। फिर उससे गुनाह करने की तौफीक छीन ली जाती है। यही वजह है कि उलमा तशरीफ फरमाते हैं कि अगर किसी को यह पता लगाना हो कि मैंने जिस गुनाह के ताल्लुक से तौबा की तो क्या मेरी तौबा अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में कबूल हुई कि नहीं, मैंने जिस गुनाह के वजह से तौबा की तो क्या मेरी गलती अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में कबूल हुई कि नहीं, तो वो सिर्फ इतना अंदाजा लगाए कि जिस गुनाह के ताल्लुक से वो तौबा की है, अगर उसके करीब नहीं जा रहा है, उसको दोबारा नहीं कर रहा है, तो वो यकीन और उम्मीद रखे कि अल्लाह तबारक ताला उसके गुनाह को माफ कर दिया है। रब तबारक ताला की बारगाह में अगर बंदा एक आंसू बहाता है, निदामत का एक आंसू गिरता है रब की बारगाह में, तो वो कबूल हो जाते हैं। रब की बारगाह में निदामत के आंसू बड़े कीमती हुआ करते हैं। रब की बारगाह में निदामत के एक आंसू गिरते हैं तो वो निजात का जरिया बन जाया करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक बहुत बड़ा भारी मुजरिम था, उसने इतना जुर्म किया था कि अल्लाह तबारक ताला का हुक्म हुआ, ऐ मूसा पैगंबर जाओ इसको इस शहर से निकलवा दो वरना हमारा फिर इस शहर वालों पर नाजिल होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, ऐ मेरे मालिक व मौला, वो तेरा कौन सा बंदा है? अल्लाह तबारक ताला ने उसकी निशानदेही फरमा दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, उसको उस शहर से निकलवा देते हैं, वो अब एक देहात में रहने लगता है। फिर अल्लाह तबारक ताला का हुक्म हुआ, ऐ मूसा पैगंबर जाओ इसको इस देहात से भी निकलवा दो वरना हमारा कहर इन देहात वालों पर भी नाजिल होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, उसको उस देहात से भी निकलवा देते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि वो कितना बड़ा गुनहगार था, कितना बड़ा खताकार था कि गुनाहों की बुनियाद पर उसको शहर से निकाला जा रहा है, गुनाहों की बुनियाद पर उसको देहात से निकाला जा रहा है। अब वो एक पहाड़ की कुएं में रहने लगता है। कुछ दिनों के बाद उसकी तबीयत खराब हुई, ज़ौफ़ो नक़ाहत की बुनियाद पर वो उठ बैठ नहीं सकता। तब तक रब तबारक ताला की बारगाह में रो पड़ा, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, ऐ मेरे मालिको मौला, मैं कुछ भी सही मैं तेरा बंदा हूँ। ऐ मेरे मालिको मौला, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ऐ मेरे मालिको मौला, मैंने गुनाह किया है। ऐ मेरे मालिको मौला, काश मैं गलती ना किए होता तो मैं आज आबादी में होता, मेरे बाल बच्चे मुझे सहारा देते, मेरे दोस्तों अहबाब मुझे सहारा देते, मेरे अजीजों अकारिब मुझे सहारा देते। ऐ मेरे मालिको मौला, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, तूने ही तो फरमाया है कि जब मेरा बंदा मुसीबत में मुझको पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। मेरे मालिको मौला, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मुझे
سکون عطا فرما دے, مجھے سہارا عطا فرما دے. وہ بندہ روئے چلا جا رہا ہے, اتنا رویا کہ وہاں کی زمین بھیگ جاتی ہے. اس نے اچانک دیکھا کہ میرا باپ میرے سامنے ہے, اس کی بیوی اس کے سامنے حاضر ہے, اس کے بال بچے اس کے سامنے حاضر ہیں. فرشتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مشکل فرما کر ان کی شکل میں بھیج دیا ہے. اب اس کو تیمارداری کر رہے ہیں, اس کو تسلی دے رہے ہیں. پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے, اے موسیٰ پیغمبر, جاؤ جس کو شہر سے نکالے تھے, جاؤ جس کو دیہات سے نکالے تھے, جاؤ اس کی تجہیز و تدفین کا انتظام کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں, اے میرے پروردگار عالم, اے میرے مالک و مولا, وہ تو اتنا بڑا گنہگار تھا, اتنا بڑا خطا کار تھا کہ گناہوں کی بنیاد پر اس کو شہر سے نکالا گیا, گناہوں کی بنیاد پر اس کو دیہات سے نکالا گیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے موسیٰ پیغمبر, اس نے صرف مجھ پر بھروسہ کر کے میری بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہانا شروع کیے. اے موسیٰ پیغمبر, میری بارگاہ میں ندامت کے آنسو بڑے مقبول ہوا کرتے ہیں, اور میں نے اس کے آنسوؤں کو قبول فرما لیا اور اس کو بخش دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں, پھر اس کی تجہیز و تدفین کا انتظام کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیے, سر جھکائیے رب کی بارگاہ میں. اگر ندامت کا ایک آنسو گر گیا تو آپ کا نجات بن جائے گا. اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں ایک آنسو اگر ندامت کے گر گئے نا تو وہ آپ کا نجات کا ذریعہ بن جایا کرے گا. حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ہے. آئیے توبہ کیسے ہوتی ہے, توبہ پر کتنا اثر ہے. حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ہے. انجمن سجی ہوئی ہے, صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں. تب تک ایک صحابی حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ آنسو بہاتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آقا, میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے, میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بتاؤ کون سی غلطی کی ہو گئی ہے. حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ آقا, بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح کون سی غلطی ہو گئی ہے. حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آقا, بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ارے بتاؤ تو صحیح کون سی غلطی ہو گئی ہے. تو حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, میں بیان کر رہا ہوں. حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اتنا کہنا تھا کہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پھر رک جاتی ہے. اللہ کے حبیب حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام صحابہ اکرام توجہ کیے ہوئے ہیں. حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میرا جرم یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے. اتنا سننا تھا کہ حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مقدس چہرے کو پھیر لیتے ہیں. حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آقا, میں بہت بڑا گناہگار ہوں, میں بہت بڑا خطا کار ہوں. یا رسول اللہ, مجھے ہلاکت سے بچائیے اور پاک فرما دیجیے. حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے منہ کو سونگو, کہیں انہوں نے شراب تو نہیں پی لیا ہے. تمام صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ آقا, انہوں نے شراب نہیں پیا ہے. انہوں نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ, میں شراب نہیں پیا ہوں, میں
آپ کے سامنے ہوش و حواس میں بات کر رہا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، یا رسول اللہ اس جرم پر اسلام کے طریقے سے جو سزا متعین ہے میں وہ سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتمام حجت فرماتے ہیں۔ اتمام حجت فرمانے کے بعد حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام صحابہ اکرام کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اقبالی مجرم ہے حضرت ماعز، ماعز کو لے جاؤ اور سزا دو۔ اسلام میں زنا پر سنگسار کا حکم دیا گیا ہے، اسلام میں یہ سزا عظیم سزا دی گئی ہے، اگر یہ طریقہ دنیا میں رائج کر دیا جائے تو یہ گناہ دنیا سے اٹھ جائے گا۔ جب خلفائے راشدین کا دور تھا اور صحابہ کا دور تھا تو اس گناہ کے مرتکبین دکھائی نہیں دے گیا کرتے تھے۔ آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قانون کو لاگو کیا جائے، حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قانون کو لاگو کیا جائے۔ میں کہتا ہوں صحیح کہا جا رہا ہے، اگر حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے تو صحیح کی جا رہی ہے۔ حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قانون کو لاگو کر کے دیکھ لو۔ حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اسلامی قانون دستور حیات مرتب فرمایا ہے زندگی گزارنے کے لیے، اگر اس پر زندگی چلائی جائے تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، شرابی کو کوڑے مارے جائیں گے، زانی کو سنگسار کیا جائے گا، شراب بند کر دی جائے گی، شراب کی بھٹیاں بند کر دی جائے گی، بے نمازی کو قید کیا جائے گا، جھوٹ بولنے والے کو سزا دی جائے گی۔ میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ سب ہونے کے باوجود انسان چین و سکون کے ساتھ رہے گا کہ نہیں؟ انسان اطمینان و سکون کے ساتھ رہے گا کہ نہیں؟ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا جا رہا ہے، لے جانے کے بعد ایک پہاڑ کے اوپر کھڑا کر دیا گیا اور حضرت ماعز کو کنکر مارا جانے لگا۔ جب حضرت ماعز کو کنکر مارا جا رہا تھا تو حضرت ماعز بھاگ رہے تھے اور اللہ کے حبیب حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکار رہے تھے۔ جب سارے لوگ حضرت ماعز کو سنگسار کر کے واپس آئے تو حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیفیت پوچھی کہ جب حضرت ماعز کو جب سنگسار کیا جا رہا تھا تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب حضرت ماعز کو سنگسار کیا جا رہا تھا تو اس وقت میرے ہاتھ میں ایک اونٹ کی ہڈی تھی، میں اس اونٹ کی ہڈی سے حضرت ماعز کے سر پر مارا، پھٹا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ تب تک ایک دوسرے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب حضرت ماعز کو مارا جا رہا تھا تو وہ آپ کو پکار رہے تھے، اتنا سننا تھا کہ حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ جب حضرت ماعز نے مجھ کو پکارا تھا تو تم لوگوں نے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ خدا کی قسم جب حضرت ماعز کو پہلا پتھر لگا ہے تو انہوں نے ایسی سختی توبہ کی ہے، ایسی سختی توبہ کی ہے کہ پورا مدینہ والوں کے لیے وہ توبہ کافی ہو گئی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس بندے نے گناہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بھائیے ندامت کے، اگر آپ زندگی بھر ایسے آنسو بہاتے رہے تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ندامت کے آنسو، خوف خدا سے ایک آنسو اگر گر گیا تو وہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی طرف جا رہے تھے، کان میں ایک آہ کی صدا آئی۔ آج ہمارے محلے میں بھی لوگ دکھ میں ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے گھروں کے اندر چادر اوڑھ کر سوتے رہتے ہیں اور یہ ذہن و فکر رکھتے ہیں کہ یہ تو اس کا حصہ ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس کا خیال کریں۔ حضرات ایسا نہ سوچا کریں، اگر کسی کو دکھ میں دیکھو تو اس کو نبی کا امتی سمجھ کر کے اس کے خیال کے لیے چلے جایا کرو۔ آج آپ اس کے امتی کے دکھ میں کام آؤ گے، کل نبی آپ کے دکھ میں کام آ جائیں گے۔ حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان میں ایک آہ کی صدا آئی۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبوت والے قدم وہی رک جاتے ہیں، غور و فکر فرماتے ہیں، جدھر سے آواز آ رہی تھی اسی طرف کچھ قدم آگے بڑھتے ہیں۔ جب آگے بڑھتے ہیں تو ایک موڑ آتا ہے، موڑ سے جب آگے بڑھتے ہیں تو
ایک دروازہ سامنے موجود ہوتا ہے. حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دروازے کے قریب گئے نا تو اس گھر کے اندر سے آہ کی صدا آ رہی تھی. حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دروازے پر دستک دی. اندر سے آواز آئی, کون؟ کہا دروازہ کھولو. تو اندر سے آواز آئی کہ اے آنے والے اندر آجا, دروازہ کھلا ہوا ہے. جیسے ہی میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دروازہ یوں کھولا ہے تو دیکھتے کہاں کہ ایک غلام ہے جس کی ناک موٹی ہے, دانت بھی بڑے بڑے ہیں, ہونٹ بھی موٹے ہیں, آنکھ میں آنسو ہیں اور منہ سے صدائیں نکل رہی ہیں, اور ہاتھ سے جو چکی چلائی جاتی ہے آٹا پیسنے والی, وہ ہاتھ میں چکی ہے. حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب جاتے ہیں اور قریب جانے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رونے والے تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اے مہربان, آج تک مکے میں کسی نے کسی کا حال نہیں پوچھا, مگر تو کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو حضرت حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا نام نہ پوچھ, بتا تیری پریشانی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں امیہ کا غلام ہوں, میرا آقا مجھے اناج پیسنے کے لیے دیا ہے, بخار کی شدت ہے, سر میں درد ہے, تکلیف اتنی ہے کہ چکی چلاتا ہوں تو درد بڑھ جاتا ہے, اور نہیں چلاتا ہوں اور آٹا نہیں تیار ہوتا ہے تو میرا مالک مجھے مارے گا. اتنا سننا تھا کہ حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے ہیں اور مسکرانے کے بعد اپنی مزمل والی چادر اتار کر جیسے ہی آگے بڑھاتے ہیں تو حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے تو اپنا نام بتا دے. تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا نام بلال ہے, مجھے بلال کہا جاتا ہے. حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بلال یہ چادر لے لو اور اپنے سر کے نیچے لگا کر آرام کر لو. اتنا سننا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مہربان, اگر میں آرام کروں گا تو میرا آٹا کون پیسے گا؟ اتنا سننا تھا کہ حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بلال آرام تو کر لے, تیری چکی آج میں چلاؤں گا. اتنا سننا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرنے لگتے ہیں. جیسے جب حضرت بلال آرام کرنے لگتے ہیں تو حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چکی کی طرف جیسے ہی ہاتھ بڑھاتے ہیں, اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آقا غلام حاضر ہے, حکم دیجیے آج جبریل چکی چلائے گا. تو حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جبریل پیچھے ہٹ جا, آج تمہیں چکی چلانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آج محمد خود چکی چلائے گا. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ کیسے؟ تو حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جبریل آج صرف چکی کے پاٹ کو نہیں گھمانا ہے بلکہ کسی کا دل بھی محمد کی طرف گھمانا ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چکی چلائی ہے اور آٹا تیار ہو گیا. جب آٹا تیار ہو گیا, جب حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے لگے تو ارشاد فرماتے کہ بلال پریشان مت ہو, کل میں پھر آؤں گا اور کل آ کے پھر تیرا آٹا تیار کر دوں گا. دوسرا دن آیا ہے, میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آنے کے بعد آٹا تیار کر دیا, اور جب جانے لگے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم مبارک کو پکڑ لیا اور عرض کرتے ہیں کہ اے مہربان, اتنا حسین چہرہ میں تو میری نگاہوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں, اور پھر تیری ادائیں قربان ہونے کو دل چاہتا ہے, ذرا ایک بار اپنا نام تو بتا دے. حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بلال پریشان مت ہو, کل میں پھر آؤں گا اور کل آ کر اپنا نام بتا دوں گا. اگلا دن آیا ہے, حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آ کر آٹا تیار کر کے جب جانے لگے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اے مہربان, وعدہ کیا تھا ذرا اپنا نام تو بتا دے. حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا محمد الرسول اللہ, یعنی مجھے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. اتنا سننا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مہربان, صرف چکی کے پاٹ کو نہ گھما کے جا بلکہ بلال کو اپنا غلام بنا کے چلا جا. اتنا سننا تھا کہ حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھانے کے بعد حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بلال ابھی اپنے ایمان کا اعلان مت کر دینا ورنہ مکے کے لوگ بڑا ظالم ہے, بڑا ظلم کریں گے. اتنی بات کہی تھی میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, لیکن عشق ہوا ہوتا جو سر پہ
کر کے بولا کرتا ہے. حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی بات کہی تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکریاں بھی چرائی ہیں, اونٹ بھی چرائے ہیں, اور جنگل میں کام کرتے ہیں, اور جنگل میں کام کرتے کرتے ان کی زبان پر اللہ اللہ کی صدائیں ہوتی ہیں, نبی نبی کی صدائیں ہوتی ہیں. ایک دن امیہ نے آ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گریبان پکڑ کر کے کہا تھا کہ بلال یہ تو کس کا نام لیتا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں اپنے محبوب کا نام لیتا ہوں. تو امیہ نے کہا تیرا محبوب کون ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کا نام محمد الرسول اللہ ہے. اتنا سننا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اتنا سننا تھا کہ امیہ نے کہا تھا کہ بلال نبی کا نام لینا چھوڑ دے ورنہ تیری جان لے لوں گا, تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اے ظالم سن, تو چاہے جو شروع کر لے, تو جان لے سکتا ہے لے لے, خون نکال سکتا ہے نکال لے, لیکن دل سے مصطفیٰ کا نام نہیں نکال سکتا ہے. تو امیہ نے کہا تھا کہ بلال تو میرا غلام ہے, میں تیرا آقا ہوں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا تھا, کہا امیہ سن, تیری حکومت بلال کے بدن پر چلتی ہے اور نبی کی حکومت بلال کے دل پر چلا کرتی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کون سی مصیبت نہیں آئی ہے؟ نبی کے عشق کی کتنی بڑی قیمت چکائی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. مگر نہ ہمارا دین پر کچھ لگا ہے, نہ ہم نبی کے عشق کے بدلے میں کوڑے کھائے ہیں, نہ ہم نبی کے عشق کے بدلے میں پتھر کھائے ہیں, نہ ہم نبی کے عشق کے بدلے میں جلتے ہوئے کوئلے پر لٹائے گئے ہیں. تو ہمیں معلوم ہے کیا ہو کہ عشق مصطفیٰ کی مستی ہوا کیا کرتی ہے. کوئی جا کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہ بتا عشق مصطفیٰ کی مستی ہوا کیا کرتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتے ہوئے کوئلے پر لٹایا جاتا ہے. آپ کی چربی کی وجہ سے جلتا ہوا کوئلہ بجھ جاتا تھا, اور آپ کے ہر زخم پر نمک اور مرچ ڈالا جاتا تھا. یہ ظلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتے ہیں. نبی کے عشق کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرات پھر